زارا کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے کہ اچانک اس کے شوہر کے نام میں ایک قانونی نوٹس آیا جس میں لکھا تھا کہ اس کی پہلی بیوی زندہ ہے۔ وہ حیران تھی کیونکہ شوہر نے کہا تھا کہ وہ کنوارا ہے۔ اس نے جب اس عورت کا پتہ تلاش کیا تو وہ شہر کے ایک پاگل خانے میں بند تھی۔ اس نے اسے دیکھتے ہی ایک پرانا خط اس کی طرف پھینکا جس پہ لکھا تھا کہ بچ کے رہنا، یہ مرد انسان نہیں بلکہ ایک ایسا درندہ ہے جو ہر 5 سال بعد شہر کے اس تاریک اور سلن زدہ پاگل خانے کی اس بھیانک اور بدبودار کوٹھڑی سے واپس لوٹنے کے بعد زارا کا پورا وجود ایک نامعلوم اور انتہائی گہرے خوف سے بری طرح لرز رہا تھا، اور اس کے کانوں میں ایک خستہ حال اور بہاری آہنی زنجیروں میں جکڑی ہوئی عورت کی وہ دلخراش اور وحشت ناک چیخیں بار بار کسی باری ہتھوڑے کی کاری ضرب کی طرح گونج رہی تھی، جس نے اسے اپنے قریب دیکھتے ہی وہ پرانا اور بوسیدہ خط اس کے چہرے کی طرف پوری قوت اور نفرت سے اچھالا تھا۔ وہ خط جس کی زرد پڑ چکی تھی رنگت اور خستہ حالت اس بات کی واضح گواہی دے رہی تھی کہ اسے برسوں سے ایک قیمتی راز کی طرح سینے سے لگا کے رکھا گیا تھا۔ اس کی تحریر زارا کے دماغ میں کی رگوں کو بری طرح جھنجھوڑ رہی تھی، کیونکہ اس مڑے تڑے اور پرانے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے کاغذ پر کامتے ہوئے ہاتھوں سے لکھی گئی وہ نامکمل اور ادھوری تحریر کے الفاظ زارا کی روح کی گہرائیوں میں نشتر کی طرح اتر رہے تھے، کیونکہ اس کی اپنی شادی کو بھی ٹھیک 5 سال کا عرصہ مکمل ہونے والا تھا، اور اچانک ڈاک کے ذریعے ملنے والے اس سرکاری عدالتی نامے نے، جس میں اس کے شوہر کی پہلی بیوی کے حیات ہونے کا ہوشربا اور ہوشربا انکشاف کیا گیا تھا، زارا کی بظاہر پرسکون اور خوشحال زندگی کی تمام بنیادوں کو جڑوں سے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا۔ اور جب وہ اپنے انتہائی پرتعیش اور شاندار محل نما گھر کی چوکھٹ پر پہنچے تو اسے اپنا ہی گھر ایک بھیانک اور تاریک قید خانہ محسوس ہونے لگا، جہاں کی ہر دیوار اسے خونخوار نظروں سے گھورتی ہوئی اور ہر سایہ اسے ڈراتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ گھر جس سے اس نے اپنے شوہر فہد کے ساتھ مل کر محبت، خلوص اور انگنت ارمانوں سے سجایا تھا، آج اسے ایک ایسی طلسماتی اور خطرناک بھول بھلیاں لگ رہا تھا جس کے ہر تاریک کونے میں کوئی نہ کوئی موت کا جال بچھا ہوا تھا۔ اور فہد کا وہ مسکراتا اور دلکش چہرہ جو ہمیشہ اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور شفیق انسان لگتا تھا، اب اس کی نظروں میں ایک بھیانک اور مکار نقاب کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ پچھلے کئی مہینوں سے فہد کا رویہ بظاہر تو انتہائی ہمدردانہ اور خیال رکھنے والا تھا، مگر حقیقت میں وہ زارا کو مسلسل ایک ایسی نفسیاتی اور اندھی کھائی کی طرف دھکیل رہا تھا جس کی ہولناک گہرائی کا راز زارا کو رتی برابر بھی نہیں تھا۔ فہد نے نہایت مکاری اور شاطرانہ انداز میں زارا کے ذہن میں یہ زہریلی بات بٹھانا شروع کر دی تھی کہ اس کی یادداشت انتہائی تیزی سے کمزور پڑ رہی ہے اور اس کا دماغی توازن دن بدن بگڑتا جا رہا ہے، اور اس گھناؤنے مقصد کے حصول کے لیے اس نے نہایت خاموشی سے ایسے حالات پیدا کیے جن سے زارا کو اپنے ہی وجود اور اپنے ہی حواس پر شدید شک ہونے لگا تھا۔ کبھی وہ زارا کی سب سے قیمتی اور پسندیدہ اشیاء غائب کر دیتا، اور جب زارا پریشان ہو کر ان کی تلاش میں پورا گھر سر اٹھا پر لے لیتی تو فہد وہ چیزیں عین اسی جگہ سے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیتا جہاں زارا کئی بار پہلے ڈھونڈ چکی ہوتی تھی، اور پھر انتہائی نرمی اور جھوٹی ہمدردی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا، تم آج کل بہت زیادہ بھولنے لگی ہو، تمہیں اپنے دماغ کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور کبھی وہ گھر کے صدر دروازے کے بھاری تالے جان بوجھ کر کھلے چھوڑ دیتا اور سارا الزام زارا کے سر تھوپ دیتا کہ اس نے رات کو دروازہ بند کرنے میں مجرمانہ غفلت برتی ہے، جس سے اس کی جان اور مال کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اور زارا جو فہد کی اندھی محبت میں گرفتار تھی، ان تمام باتوں کو منوعن سچ مان کر شدید ذہنی اذیت اور جان لیوا احساس جرم کا شکار رہنے لگی تھی۔ اسے واقعی یہ لگنے لگا تھا کہ اس کا اپنا دماغ اسے دھوکہ دے رہا ہے اور وہ کسی نامعلوم اور لا علاج بیماری کا شکار ہو رہی ہے،
اور فہد کی یہی وہ زہریلی اور خاموش چال تھی جس نے زارا کو ذہنی طور پر مکمل طور پر مفلوج اور فہد کا محتاج بنا دیا تھا۔ اور اسی نام نہاد دماغی کمزوری اور ذہنی دباؤ کو بنیاد بنا کر فہد نے زارا کو کچھ مخصوص اور پراسرار ادویات کا عادی بنا دیا تھا۔ وہ روزانہ رات کو سونے سے قبل ایک انتہائی شفیق اور مہربان شوہر کا روپ دھار کر زارا کے بستر کے پاس آتا اور اپنے ہاتھوں سے اسے نیم گرم دودھ کا گلاس اور وہ عجیب سی گولیاں کھلاتا، یہ کہہ کر کہ یہ ادویات اس کے دماغی سکون اور یادداشت کی مکمل بحالی کے لیے امرت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور زارا بنا کوئی سوال کیے ان کڑوی گولیوں کو دودھ کے ساتھ نگل لیتی، جس کے بعد اسے ایک عجیب سی غنودگی اور بے ہوشی اپنی لپیٹ میں لے لیتی اور اس کا دماغ ایک گہری دھند میں ڈوب جاتا۔ لیکن آج اس پاگل خانے کی تاریک اور وحشت زدہ کوٹڑی میں اس خستہ حال عورت کے چہرے پر موجود سچائی اور اس کے پھینکے گئے اس بوسیدہ خط نے زارا کی آنکھوں پر پڑا ہوا وہ تمام فریب اور دھوکے کا پردہ یکلخت چاک کر دیا، اور اس کے دل میں شکوک کا ایک ایسا تناور درخت اگایا تھا جس نے اس کے اندر کی سوئی ہوئی حس کو پوری طرح بیدار کر دیا تھا۔ زارا اپنے شاندار اور وسیع الونج کے وسط میں ساکت کھڑی اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے اس پرتعش اور مہنگے سامان کو انتہائی حقارت اور خوف کی ملی جلی کیفیت سے دیکھ رہی تھی، اور اس کا دماغ کسی تیز رفتار پہیے کی طرح تیزی سے گھوم رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر فہد واقعی اتنا ہی سچا اور محبت کرنے والا انسان تھا تو اس نے اپنی پہلی بیوی کی زندگی کا اتنا بڑا اور سنگین راز اس سے کیوں چھپایا؟ اگر وہ عورت واقعی مر چکی تھی جیسا کہ فہد نے شادی سے پہلے دعویٰ کیا تھا، تو وہ آج اس پاگل خانے کی آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک زندہ لاش کی صورت میں کیوں قید تھی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عورت نے اپنے اس گمنام خط میں ٹھیک 5 سال کا ہی تذکرہ کیوں کیا تھا؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا واقعی ایسی کوئی گہری اور خونی سازش تھی جس کا اگلا نشانہ اب خود زارا بننے والی تھی؟ فہد کی وہ بظاہر ہمدردانہ مگر اندر سے کھوکھلی اور زہریلی مسکراہٹ اب زارا کے تصور میں ابھر کر اسے کسی خونخوار درندے کے تیز دانتوں کی طرح ڈسنے لگی تھی، اور اسے شدت سے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسے جو بھی عجیب غریب سردرد اور غنودگی محسوس ہوتی تھی وہ کسی قدرتی بیماری کا نتیجہ نہیں بلکہ ان پراسرار گولیوں کا زہریلا اور تباہ کن اثر تھا جو فہد اسے روزانہ رات کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا تھا۔ زارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے ماتھے پر سردیوں کی خنک شام ہونے کے باوجود پسینے کے ننھے ننھے قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بوجھل سر کو پکڑ لیا اور سرد فرش پر گر کر سسکیوں سے رونے لگی، لیکن یہ آنسو کسی کمزوری یا ہار کی علامت نہیں تھے بلکہ اس شدید غصے اور انتقام کی بھڑکتی ہوئی آگ کے پیش خیمہ تھے جو اس کے سینے میں فہد کے خلاف شعلہ زن ہو چکی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے کسی بھی صورت میں ان گولیوں کو اپنے حلق سے نہیں اتارنا، اور اپنے اس بظاہر فرشتے جیسے مگر اندر سے شیطان صفت شوہر کے چہرے سے وہ تمام نقاب بے دردی سے نوچنے ہیں جو اس نے پچھلے 5 سالوں سے بڑی مہارت اور عیاری سے اوڑھ رکھے تھے۔ اس کا دل سینے کی پسلیوں سے اس زور سے ٹکرا رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز خود سنائی دے رہی تھی، اور اس کے الجھے ہوئے ذہن کی سکرین پر صرف ایک ہی سوال بار بار ابھر رہا تھا کہ وہ شخص جسے اس نے اپنا سب سے بڑا محافظ اور زندگی کا سچا ساتھی سمجھا تھا، وہ دراصل کس بھیانک ارادے کے تحت یہ ساری بساط بچھا رہا ہے، اور آخر اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی زرد اور مدھم کرن اس وسیع اور خوابیدہ کمرے کے ریشمی اور بھاری پردوں سے چھن کر زارا کے زرد اور تھکے ہوئے چہرے پر پڑی تو اس نے اپنے دل میں ایک انتہائی خطرناک اور خاموش کھیل کھیلنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی
کہ اب مزید غفلت اور لاپرواہی اس کے لیے کسی بھیانک انجام کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اور پھر اس نے اپنا سارا دن ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب میں گزارا، جبکہ اس کا ذہن مسلسل آنے والی رات کے منصوبے تیار کر رہا تھا۔ اور جب آخر کار رات کی تاریکی اور گہری خاموشی نے اس وسیع اور پرتعیش عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، تو فہد حسب معمول اپنے چہرے پر وہی پرانی اور جھوٹی ہمدردی کی نقاب اوڑے ہوئے اس کے نرم اور غدار بستر کے قریب آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ تھا جس سے ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ مخصوص اور پراسرار چھوٹی سفید گولیاں تھیں جنہیں وہ ہمیشہ زارا کی دماغی صحت کے لیے امرت اور شفا قرار دیتا تھا۔ زارا نے اپنے چہرے پر انتہائی تھکن، بیماری اور لاچاری کے تاثرات سجاتے ہوئے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ گولیاں وصول کی، اور فہد کی ان تیز اور کھوجتی ہوئی نظروں کے سامنے، جو اس کے ہر عمل کا بغور جائزہ لے رہی تھی، ان گولیوں کو اپنے منہ میں رکھ لیا اور دودھ کا ایک بڑا گھونٹ بھر کر انہیں نگلنے کا انتہائی کامیاب اور بے عیب سونگ رچایا۔ لیکن حقیقت میں اس نے انتہائی مہارت اور پھرتی سے ان زہریلی گولیوں کو اپنی زبان کے نیچے دبا لیا تھا۔ فہد نے جب دیکھا کہ زارا نے دوائی پی لی ہے تو اس کے لبوں پر ایک انتہائی سرد اور فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اور اس نے زارا کے ماتھے پر ایک جھوٹا اور کھوکھلا بوسہ دے کر اسے آرام کرنے کی تلقین کی۔ اور جیسے ہی فہد مطمئن ہو کر کمرے کی روشنیاں بجھا کر اپنے مطالعے کے کمرے کی طرف مڑا، زارا نے تیزی سے اپنے منہ سے چھپائی ہوئی وہ گولیاں باہر نکالی اور انہیں اپنے تکیے کے غلاف کی گہری تہوں میں چھپا دیا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں فہد اس کے دل کی آواز سن کر واپس نہ آ جائے۔ مگر یہ صرف آغاز تھا، اور یہ سلسلہ مسلسل کئی راتوں تک انتہائی رازداری اور ہوشیاری کے ساتھ جاری رہا۔ زارا ہر رات ان گولیوں کو نگلنے کا ڈرامہ کرتی اور بعد میں انہیں ضائع کر دیتی، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے اور اس کے خون سے ان پراسرار زہریلی اور غنودگی طاری کرنے والی ادویات کا اثر بدتدریج زائل ہونا شروع ہوا، تو زارا کے وجود میں ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین تبدیلی رونما ہونے لگی۔ اس کے دماغ پر چھائی ہوئی وہ گہری اور تاریک دھند جو اسے ہمیشہ ایک انجانے خوف، شدید درد اور بے یقینی کی اذیت ناک کیفیت میں مبتلا رکھتی تھی، اب حیرت انگیز طور پر چھٹنے لگی تھی۔ اس کا ذہن جو پچھلے کئی مہینوں سے کسی گرد آلود اور دھندلے شیشے کی مانند ہو چکا تھا، اب بالکل شفاف اور روشن ہو رہا تھا۔ اس کی یادداشت جو کسی کٹی ہوئی اور بے سمت اڑتی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے قابو سے باہر ہو چکی تھی، اب پوری طرح اس کے اختیار میں آ چکی تھی، اور اس کے اعصاب میں ایک نئی اور توانا لہر دوڑنے لگی تھی۔ اسے بخوبی یاد رہنے لگا تھا کہ اس نے اپنی کون سی چیز کہاں رکھی ہے اور اس نے کس سے کیا بات کی ہے۔ اس واضح اور حیران کن ذہنی بحالی کے بعد فہد کی وہ تمام شاطرانہ چالیں اور مکاریاں اب زارا کی روشن اور بیدار آنکھوں کے سامنے بالکل بے نقاب ہو چکی تھی۔ وہ اب صاف دیکھ سکتی تھی کہ فہد کس طرح جان بوجھ کر چیزوں کو ان کی مقررہ جگہوں سے ہٹا دیتا تھا، اور پھر انتہائی معصومیت اور مکاری سے زارا کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو رہی ہے۔ ایک دوپہر جب فہد نے زارا کے ہیرے کی انگوٹھی اس کے سنگار میز سے غائب کر دی اور شام کو زارا کے پریشان ہونے پر اسے تانے دینے لگا کہ اس کی یادداشت دن بدن تباہ ہو رہی ہے، تو زارا نے اپنے اندر ابلتے ہوئے غصے کے طوفان کو بمشکل دباتے ہوئے محض ایک بے بسی کی مسکراہٹ پر اکتفا کیا، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ وہ انگوٹھی فہد نے خود اس کے کپڑوں کی الماری کے نچلے خانے میں چھپائی ہے، اور زارا کو یہ تسلیم کرنے میں اب ذرا برابر بھی ہچکچاہٹ یا شک محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی ذہنی مرض یا اعصابی کمزوری کا شکار نہیں تھی، بلکہ اس کا وہ بظاہر
فرشتہ صفت اور انتہائی شفیق نظر آنے والا شوہر دراصل ایک ایسا شفاق، بے رحم اور شاطر شکاری تھا جو اسے ایک سوچی سمجھی اور انتہائی بھیانک سازش کے تحت ہم پاگل پن اور اندھے پن کی تاریک کھائی میں دھکیل رہا تھا، تاکہ وہ اسے بیرونی دنیا کی نظروں میں ایک مکمل پاگل اور ذہنی معذور عورت ثابت کر سکے۔ اس انکشاف نے زارا کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے، اور اب اسے اس پاگل خانے کی اس بدبودار اور تاریک کوٹھڑی میں قید اس خستہ حال عورت کا وہ بوسیدہ اور پرانا خط کسی دیوانے کی بڑھیا بے معنی تحریر نہیں لگ رہی تھی، بلکہ لگ رہا تھا کہ وہ انتہائی تلخ اور خون رلا دینے والی خوفناک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عورت جس نے اپنی زندگی کے بہترین سال اس درندے کے ساتھ گزارے ہوں گے، اور پھر اسے درندے کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس کر اپنا سب کچھ گنوا بیٹھی ہوگی۔ زارا کو اب اس عورت کی ہر چیخ اور ہر ایک آنسو کا مطلب بخوبی سمجھ آ رہا تھا، اور اسے اس بات کا بھی شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اگر اس نے اس خط کو نظر انداز کر دیا ہوتا اور فہد کی دی ہوئی وہ زہریلی گولیاں مسلسل کھاتی رہتی، تو اس کا اپنا انجام بھی بالکل اسی بے بس اور لاچار عورت جیسا ہونا تھا جو آہنی زنجیروں میں جکڑی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ مگر اس گھناؤنے اور روح فرسا کھیل کے پیچھے فہد کا اصل اور حتمی مقصد کیا تھا؟ یہ وہ سب سے بڑا اور بھیانک سوال تھا جو اب زارا کے دماغ کو دھیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ آخر فہد اس قدر صبر آزما اور طویل سازش کے ذریعے کیا حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس خط میں موجود اس 5 سال کے چکر کا کیا مطلب تھا؟ کیا اس کا مقصد محض زارا کو پاگل خانے بھیج کر اس سے جان چھڑانا تھا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسا ہولناک اور شیطانی راز پوشیدہ تھا جس کا تصور بھی انسانی عقل کے لیے محال تھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زارا اور فہد کی شادی کو 5 سال کا عرصہ مکمل ہونے میں اب محض چند دن ہی باقی بچے تھے، اور فہد کی آنکھوں میں ابھرنے والی وہ پراسرار اور خونخوار چمک اس بات کی واضح غمازی کر رہی تھی کہ وہ اپنے کسی بھیانک اور حتمی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، جس کے لیے وہ برسوں سے یہ ساری بساط بچھا رہا تھا۔ زارا کے لیے یہ گھر اب ایک ایسی مقتل گاہ بن چکا تھا جہاں اس کا قاتل اس کا اپنا ہی محافظ تھا، اور اسے اپنے ارد گرد بچھے ہوئے اس موت کے جال کو کاٹنے اور فہد کے اس شیطانی چہرے سے نقاب نوچنے کے لیے انتہائی محتاط اور تیز قدم اٹھانے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ایک ذرا سی غلطی یا جلد بازی سے سیدھا اس پاگل خانے کی اسی تاریک کوٹھڑی میں پہنچا دے گی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس لیے اس حقیقت کی تہہ تک پہنچنا اور اس درندے کے اصل مقصد کی کھوج لگانا اب زارا کے لیے محض ایک تجسس یا شک نہیں، بلکہ مکمل طور پر اس کی اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ایک روشن اور بظاہر پرسکون صبح، جب سورج کی سنہری اور اجلی کرنیں اس وسیع و عریض عمارت کے دلان میں بکھر رہی تھی اور باہر درختوں پر بیٹھے پرندوں کی چہچہاہٹ فضا میں ایک عارضی سا سکون پیدا کر رہی تھی، تو فہد نے اپنے کسی انتہائی اہم اور طویل تجارتی سفر کا بہانہ تراشتے ہوئے گھر سے نکلنے کی بھرپور تیاری شروع کر دی۔ وہ اپنے مخصوص متکبرانہ انداز میں قیمتی لباس زیب تن کیے آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سنوار رہا تھا، اور اس کے چہرے پر وہی روایتی اور مکارانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جو پچھلے 5 سالوں سے زارا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اس نے زارا کے قریب آ کر انتہائی شفیق اور مہربان شوہر کا روپ دہارتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک جھوٹا اور کھوکھلا بوسہ ثبت کیا، اور اسے اپنی دماغی صحت کا خاص خیال رکھنے اور وقت پر وہ زہریلی گولیاں کھانے کی سخت تلقین کی۔ زارا نے اپنے اندر ابلتے ہوئے نفرت اور غصے کے طوفان کو بمشکل دباتے ہوئے محض اس بات میں سر ہلا دیا، اور جیسے ہی فہد کی پرتعش گاڑی اس گڑگڑاہٹ مرکزی دروازے سے باہر نکل کر دور فضا میں تحلیل ہوئی،
تو اس ویران اور خاموش گھر میں زارا کے لیے ایک انتہائی فیصلہ کن اور خطرناک امتحان کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ گھر پر طاری ہونے والا وہ گہرا اور محیب سناٹا زارا کے کانوں میں سائیں سائیں کر رہا تھا۔ ہر دیوار پر لگی گھڑی کی ہر ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی سنسنی خیز ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے کے پنجرے میں کسی خوفزدہ اور قیدی پرندے کی طرح بری طرح پھڑپڑا رہا تھا، اور اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون ایک انجانے خوف اور بے یقینی کی وجہ سے برف کی مانند سرد ہو چکا تھا۔ لیکن اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنے اس پراسرار اور خوفناک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا، جو پچھلی کئی راتوں سے اس کی نیندیں اڑا چکا تھا اور جس نے اس کے دماغ کو ایک سلگتی ہوئی بھٹی میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ دبے قدموں اور انتہائی احتیاط کے ساتھ چلتی ہوئی اس طویل اور خاموش راہداری کی طرف بڑھی، جس کے بالکل اختتام پر فہد کا وہ مخصوص اور خفیہ کمرہ واقع تھا، جسے وہ ہمیشہ ایک بھاری اور مضبوط آہنی تالے کے پیچھے سختی سے مقفل کر رکھتا تھا، اور جہاں قدم رکھنے کی زارا کو سختی سے ممانعت تھی۔ زارا کو بخوبی یاد تھا کہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ایک بار جب اس نے محض صفائی کی غرض سے اس دروازے کے پیتل کے دستے کو چھوا تھا تو فہد نے کس قدر شدید غصے اور وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے وہاں سے دھتکار دیا تھا، اور اسے سخت الفاظ میں تنبیہ کی تھی کہ اگر دوبارہ کبھی اس طرف کا رخ نہ کرے۔ اور آج وہی ممنوعہ اور پراسرار دروازہ اس کی زندگی کے سب سے بڑے اور خونی راز کا پردہ چاک کرنے والا تھا۔ زارا نے اپنے کانپتے ہوئے وجود کو سنبھالتے ہوئے گھر کے عقبی حصے میں موجود پرانا اور فالتو سامان رکھنے والے تاریک کمرے کا رخ کیا، اور وہاں گرد میں اٹی ہوئی چیزوں کے درمیان سے لوہے کا ایک انتہائی بھاری اور مضبوط اوزار اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جس کا سرد اور کھردرا لمس اس کی نازک انگلیوں میں ایک سنسنی اور درد پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس بھاری اوزار کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے دوبارہ اسی بند دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، اور چند لمحوں کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے رب سے اس گھٹن اور پرخطر راستے میں مدد کی خاموش التجا کی، اور پھر اپنے اندر موجود تمام تر جسمانی اور ذہنی طاقت کو یکجا کرتے ہوئے اس بھاری اوزار کو ہوا میں بلند کیا اور پوری قوت کے ساتھ اس ضدی اور پرانے تالے پر دے مارا۔ لوہے کے ٹکرانے کی وہ کرخت اور دل ہلا دینے والی گونج اس وسیع اور سنسان گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی ہیبت پیدا کر رہی تھی، گویا گھر کی خاموشی بھی اس بغاوت پر نوحہ کا نہ ہو، مگر زارا کے ارادے اس فولادی تالے سے کہیں زیادہ مضبوط اور چٹان کی طرح اٹل ہو چکے تھے۔ اس نے پے در پے کئی ضربیں اس آہنی رکاوٹ پر پوری شدت سے لگائی، یہاں تک کہ اس کے ماتھے اور گردن کے پسینے کے قطرے بہہ کر اس کے کپڑوں میں جذب ہونے لگے، اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیل گئیں، اور اس کی سانسیں کسی تیز رفتار دھونکنے کی طرح چلنے لگی، اور بالآخر ایک زوردار اور کرخت آواز کے ساتھ وہ بھاری تالا درمیانی قبضے سے ٹوٹ کر فرش پر جا گرا، اور لکڑی کا وہ بھاری دروازہ ایک ہلکی سی اور پراسرار چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی جانب کھل گیا۔ کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی زارا کو ایک عجیب سی حبس گرد اور پرانے کاغذات کی مخصوص بو کا شدت سے احساس ہوا، جیسے اس جگہ کی ہوا میں بھی کوئی گہرا اور دم گھونٹنے والا زہریلا راز چھپا ہو۔ کمرے کی کھڑکیوں پر بھاری اور دبیز پردے گرے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہاں دن کے وقت بھی ایک نیم تاریک اور پراسرار سا ماحول طاری تھا۔ زارا نے جلدی سے دھڑکتے دل کے ساتھ دیوار پر لگا کانسی کا بٹن دبا کر روشنیاں جلا دی، اور اس کی تیز اور متلاشی نگاہیں کمرے کے کونے کونے کا طواف کرنے لگی۔ وہاں موجود ہر چیز ایک انتہائی منظم اور نپی تلی ترتیب کے ساتھ رکھی تھی۔ دیواروں کے ساتھ قد آدم اور شیشے والی الماریاں
کھڑی تھی جن میں بے شمار کتابیں اور موٹے گدے والی مسلیں موجود تھی۔ درمیانی حصے میں چمڑے کی ایک مہنگی کرسی اور ایک بھاری میز رکھی تھی، مگر زارا کے چھٹے حصے سے مسلسل یہ بتا رہی تھی کہ اس کی اصل منزل یہ عام سے نظر آنے والی کتابیں اور مسئلے نہیں ہیں، بلکہ وہ راز کہیں بہت گہرائی میں دفن ہے۔ اس نے کمرے کی سب سے بڑی اور پرانی الماری کے دروازے کھولے اور اس کے اندر موجود درازوں کو تیزی اور بےتابی سے کھنگالنا شروع کیا۔ اس کی انگلیاں ہر دراز، ہر خانے اور ہر پوشیدہ کونے کو پاگلوں کی طرح ٹٹول رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ الماری کے سب سے نچلے اور قدرے تحریک حصے میں رکھی لکڑی کی ایک کھوکھلی تختی سے ٹکرائے، جسے پوری طاقت سے ہٹاتے ہی اس کے عقب میں دیوار کے اندر چنی ہوئی لوہے کی ایک چھوٹی مگر انتہائی مضبوط تجوری برآمد ہوئی۔ اس سیاہ رنگ کی تجوری کو دیکھتے ہی زارا کے دل کی دھڑکنیں ایک بار پھر بے قابو ہونے لگی اور اس کا گلا خشک ہونے لگا، کیونکہ اس کی اس مدد سے کچھ بے ترتیب مگر واضح ہند سے لکھ رکھے تھے۔ زارا نے کانپتی انگلیوں اور رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ جلدی جلدی وہی مخصوص ہند سے اس تالے کے پہیے پر درج کیے اور اگلے ہی لمحے ایک ہلکی سی مگر انتہائی واضح کلک کی آواز نے اس بند کمرے کے سکوت کو توڑ دیا اور تجوری کا وہ بھاری اور فولاد دروازہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس کے سامنے کھل گیا۔ زارا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس تجوری کے اندر بیش قیمت زیورات، ہیروں کے ہار اور روپوں کی گڈیاں نہیں تھیں، بلکہ وہاں انتہائی حفاظت سے رکھا گیا خاکی رنگ کا ایک انتہائی ضخیم اور بھاری لفافہ موجود تھا، جس کے بالکل درمیانی حصے پر سرخ رنگ کی ایک نمایاں اور پختہ موم کی مہر ثبت تھی۔ زارا کے ہاتھ اس قدر شدت سے لرز رہے تھے کہ اسے وہ لفافہ تھامنے اور باہر نکالنے میں بھی شدید دشواری پیدا ہو رہی تھی۔ اس مضبوط سطح پر ایک پیچیدہ ہندسوں والا گھومنے والا تالا لگا ہوا تھا۔ زارا نے اپنے الجھے ہوئے ذہن پر انتہائی زور دیا اور فہد کی زندگی سے جڑے مختلف اہم ہندسوں کو آزمانے لگی۔ اس نے فہد کی تاریخ پیدائش، ان کی شادی کی تاریخ، اس کے بینک کھاتوں کے نمبر اور حتیٰ کہ اس گھر کے شناختی ہندسے کو بھی ڈائل کیا، مگر تجوری کا تالا ٹس سے مس نہ ہوا اور وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ وقت انتہائی تیزی سے ریت کی طرح اس کی مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا اور اسے یہ ہولناک ڈر بھی لاحق تھا کہ کہیں فہد اپنا تجارتی سفر منسوخ کر کے یا کسی بہانے سے اچانک گھر واپس نہ آ جائے اور اسے اس حالت میں پکڑ لے۔ مایوسی اور شدید خوف کے ملے جلے غلبے میں وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی کہ اچانک اس کے ذہن میں تاریک پردے پر اس پاگل خانے کی وہ خستہ حال دیوار کسی فلمی منظر کی طرح ابھری، جس پر اس زنجیروں میں جکڑی عورت نے کولوں کی مدد سے کچھ بے ترتیب مگر واضح ہند سے لکھ رکھے تھے۔ زارا نے کانپتی انگلیوں اور رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ جلدی جلدی وہی مخصوص ہند سے اس تالے کے پہیے پر درج کیے اور اگلے ہی لمحے ایک انتہائی ہلکی سی مگر انتہائی واضح کلک کی آواز نے اس بند کمرے کے سکوت کو توڑ دیا اور تجوری کا وہ بھاری اور فولادی دروازہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس کے سامنے کھل گیا۔ زارا کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس تجوری کے اندر بیش قیمت زیورات، ہیروں کے ہار یا روپوں کی گڈیاں نہیں تھیں، بلکہ وہاں انتہائی حفاظت سے رکھا گیا خاکی رنگ کا ایک انتہائی ضخیم اور بھاری لفافہ موجود تھا، جس کے بالکل درمیانی حصے پر سرخ رنگ کی ایک نمایاں اور پختہ موم کی مہر ثبت تھی۔ زارا کے ہاتھ اس قدر شدت سے لرز رہے تھے کہ اسے وہ لفافہ تھامنے اور باہر نکالنے میں بھی شدید دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے حواس مجتمع کیے اور اس بھاری لفافے کو تجوری سے باہر نکالا اور اس کی پشت پر لگی اس سرخ مہر کو اپنے انگوٹھے کے دباؤ سے بے دردی سے چاک کر دیا۔ لفافے کا منہ کھولتے ہی اس کے اندر موجود بے شمار سرکاری اور قانونی کاغذات اور عدالتی دستاویزات
ایک ایک کر کے زارا کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے ہاتھوں میں آ گئے، اور جیسے اس کی خوفزدہ متلاشی اور نمدیدہ نظروں نے ان کاغذات پر درج شدہ کالی واضح اور سرکاری تحریروں کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین یکدم زمین ہی کھسک گئی۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہونے لگا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر اسی پاگل خانے کی وہ تاریک اور وحشت زدہ کوٹڑی، اس آہنی زنجیروں میں جکڑی عورت کا وہ دردناک اور جھریوں زدہ چہرہ، اور وہ پرانا آنسوؤں سے بھیگا ہوا خط پوری شدت سے گھومنے لگا، کیونکہ ان کاغذات میں چھپے ہوئے حقائق محض کوئی معمولی کاروباری معاملات نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسے گھناؤنے، شیطانی اور خونی کھیل کے ناقابل تردید اور ٹھوس ثبوت تھے جن کی کڑیاں سیدھی اس قید اور لاچار عورت کی بربادی سے جا ملتی تھی۔ اور ان مسئلوں میں موجود ہر ایک حرف پر ایک سرکاری مہر اور ایک جعلی دستخط زارا کے ذہن میں پچھلے کئی دنوں سے اٹھنے والے ان تمام بے شمار اور تکلیف دہ سوالوں کے جواب ایک ایک کر کے بے نقاب کر رہا تھا، جن کی تلاش میں اس نے آج اپنی جان کی بازی لگا دی تھی۔ اور ان کاغذات سے اشاع ہونے والا وہ تلخ اور بھیانک سچ اس قدر لرزہ خیز تھا کہ گو کہ وہ سچ انتہائی ہولناک اور روح فرسا تھا۔ زارا کے پیروں تلے سے زمین یکلخت کھسک گئی، اور اس کا دل سینے میں جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا، کیونکہ ان خاکی رنگ کے بھاری کاغذات میں اس کی آبائی جائیداد، وسیع و عریض املاک اور تمام مالیاتی کھاتوں کی منتقلی کے وہ تمام قانونی دستاویزات موجود تھے جن پر زارا کے جعلی دستخط کر کے سارا ملکیتی حق فہد کے نام منتقل کیا جا چکا تھا۔ ان کاغذات کے بالکل نیچے ایک بدعنوان نفسیاتی معالج کا جاری کردہ وہ حتمی طبی وثیقہ موجود تھا جس میں زارا کو قانونی طور پر ایک خطرناک حد تک ذہنی معذور اور پاگل قرار دیا گیا تھا۔ خط کی اس ادھوری تحریر کا بھیانک راز اب پوری طرح تشت ابزام ہو چکا تھا کہ فہد کوئی عام انسان نہیں، بلکہ ایک ایسا لالچی اور سفاک درندہ تھا جو ہر 5 سال بعد جان بوجھ کر کسی مالدار اور اکیلی عورت سے شادی رچاتا تھا، اور پھر انتہائی مکاری سے اسے روزانہ ایسی نفسیاتی دوائیاں کھلاتا تھا جو انسان کے دماغ کو آہستہ آہستہ سن کر کے اسے پاگل پن کی تاریک دہلیز پر پہنچا دیتی ہے۔ اور جب عورت اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو بیٹھتی تو وہ عدالت سے اس کی نااہلی کا پروانہ بنوا کر اس کی ساری جائیداد ہتھیا لیتا اور اسے اسی تاریک اور مدفن پاگل خانے میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتا جہاں زارا چند دن پہلے گئی تھی۔ اور آج اس کے سامنے فہد کی وہ تمام جھوٹی محبتیں، وہ کھوکھلے وعدے اور وہ بظاہر شفیق مسکراہٹیں ایک بھیانک عفریت کا روپ دھار کر کھڑی تھی۔ وہ شخص جس کے کندھے پر سر رکھ کر اس نے اپنی زندگی کے تمام دکھ بھلانے کا خواب دیکھا تھا، وہی شخص دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور شاطر قاتل تھا، جس نے اس کی روح کو مارنے کا ایک طویل اور اذیت ناک منصوبہ بنایا تھا۔ زارا کی کانپتی ہوئی انگلیوں نے جب ان کاغذات کو مزید پلٹا تو وہاں سے اسے اپنی ہی تصویر کے ساتھ لگی ہوئی وہ تفصیلی طبی مثل ملی جس میں پچھلے 6 مہینوں کی جھوٹی اور من گھڑت علامات درج کی گئی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ زارا کو شدید وہم کی بیماری لاحق ہے، وہ چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہے اور اس کے حواس اس کے قابو میں نہیں رہے۔ یہ پڑھ کر زارا کے دماغ کی رگیں غصے اور صدمے سے پھٹنے لگیں، کیونکہ یہ وہی سب کچھ تھا جو فہد اسے ہر روز باور کرانے کی کوشش کرتا تھا، اور جس کے لیے وہ اسے رات کے اندھیرے میں وہ زہریلی گولیاں دودھ میں ملا کر پلاتا تھا۔ زارا کو اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ دودھ محض ایک مشروب نہیں، بلکہ اس عقل اور شعور کا گلا گھونٹنے والے ایک میٹھا زہر تھا جسے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے قاتل کے کہنے پر روزانہ پیتی تھی۔ اور فہد کس قدر اطمینان اور درندگی سے اس کے دماغ کو مفلوج ہوتا ہوا دیکھ کر اندر ہی اندر اپنی کامیابی کا جشن مناتا ہوگا۔ اسے اس عورت کی وہ وحشت ناک چیخیں یاد آنے لگی
جس کا چہرہ جوانی میں ہی بڑھاپے کی خستہ حالی کا شکار ہو چکا تھا اور جس کی آنکھوں میں دنیا کا سارا دکھ اور اذیت سمٹ آئی تھی۔ زارا اب مکمل طور پر جان چکی تھی کہ وہ عورت بھی کبھی فہد کی اسی طرح اندھی محبت کا شکار ہوئی ہوگی۔ اس نے بھی فہد پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ہوگا اور بدلے میں اس درندے نے اس کی تمام دولت ہتھیا کر اسے ان آہنی زنجیروں اور اندھیری کوٹڑی کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ ساری زندگی اپنی ہی یادوں اور حواس کی راکھ میں سلگتی رہے اور دنیا اسے محض ایک دیوانی اور پاگل عورت سمجھ کر فراموش کر دے۔ یہ کوئی معمولی دھوکہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک انتہائی منظم، شاطرانہ اور شفاقانہ جرم تھا جسے فہد نے ایک فن کی طرح اپنایا ہوا تھا۔ وہ محبت کے نام پر عورتوں کا شکار کرتا، ان کی جائیدادوں کو اپنے نام منتقل کرواتا اور پھر ان کے وجود کو کسی بیکار اور استعمال شدہ کاغذ کی طرح اس پاگل خانے کی تاریکیوں میں پھینک دیتا جہاں سے ان کی کوئی آواز کبھی باہر کی دنیا تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ زارا کے ہاتھ میں موجود وہ دستاویزات اس بات کا زندہ اور بھیانک ثبوت تھے کہ فہد کی نظر میں انسانی جان اور رشتوں کی کوئی حرمت یا تقدس نہیں تھا بلکہ اس کا واحد خدا اس کی وہ ہوس اور لالچ تھی جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر جا سکتا تھا۔ اور سب سے زیادہ روح فرسا بات یہ تھی کہ اس کے سارے گھناؤنے کھیل میں قانون کے رکھوالے اور وہ بدعنوان معالج بھی فہد کے شریک جرم تھے جنہوں نے چند سکوں کی خاطر ایک بالکل صحت مند اور ہوشمند عورت کو ذہنی معذور قرار دینے میں ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں کیا۔ زارا کی آنکھوں سے گرنے والی بے بسی، خوف کے آنسو اب اچانک سوکھ گئے تھے اور ان کی جگہ ایک شدید اور بھڑکتے ہوئے انتقام کے شعلوں نے لے لی تھی۔ اس کا سارا وجود جو چند لمحے قبل تک خوف اور صدمے سے لرز رہا تھا اب ایک فولادی اور چٹانی ارادے میں ڈھلنے لگا تھا۔ اس نے ان کاغذات کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے اندر چھپی ہوئی وہ تمام تر کمزوری اور لاچاری شکلخت ختم ہو گئی کیونکہ اب وہ ایک شکار نہیں بلکہ ایک ایسی بیدار ہونے والی شیرنی بن چکی تھی جسے اپنے شکاری کا ہر ایک وار اور ہر ایک چال بخوبی معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے انتہائی باریک بینی اور غضبناک نظروں سے ان قانونی دستاویزات کے بالکل آخر میں درج شدہ اس تحریک کو پڑھا جو فہد نے زارا کے پاگل خانے میں منتقلی کے لیے مقرر کی تھی، اور اس تاریخ کو دیکھتے ہی زارا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک کر دوبارہ انتہائی تیزی سے دوڑنے لگی کیونکہ وہ کوئی تاریخ کوئی اور نہیں بلکہ عین آج ہی کا دن تھا۔ جی ہاں، آج ہی کی وہ تاریخ رات تھی جب اس کی بظاہر خوشگوار شادی کو پورے 5 سال مکمل ہو رہے تھے، اور یہی وہ نحس اور خوفناک دن تھا جسے فہد نے اپنے اس شیطانی چکر کی تکمیل کے لیے چنا تھا۔ زارا کا ذہن تیزی سے ماضی کے ان تمام واقعات کو جوڑنے لگا۔ فہد کا آج صبح سویرے اس قدر خوشگوار موڈ میں ہونا، اس کا وہ پراسرار تجارتی سفر کا بہانہ، اس کا وہ غیر معمولی طور پر زارا کی دوائیوں پہ زور دینا اور پھر گھر سے جاتے ہوئے وہ فاتحانہ اور سرد مسکراہٹ، یہ سب اس بات کی واضح اور دو ٹوک نشانیاں تھیں کہ فہد آج رات اپنی اس تمام خونی بساط کو سمیٹنے کا ارادہ کر چکا ہے اور اس نے آج رات زارا کو ہمیشہ کے لیے اس تاریک اور سیلن زدہ کوٹڑی کا قیدی بنانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں جہاں وہ خستہ حال عورت پہلے ہی موت کی دوائیں مانگ رہی تھی۔ زارا کی رگوں میں خون کی گردش اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنی کن پٹیوں پر ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اب اسے پوری طرح ادراک ہو چکا تھا کہ فہد آج رات جب گھر لوٹے گا تو وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ہمراہ وہ بدعنوان طبیب اور پاگل خانے کے وہ کارندے بھی ہوں گے جنہیں اس نے بھاری رقوم کے عوض خریدا ہوا تھا تاکہ وہ زارا کو زبردستی اور قانونی جواز کی آڑ میں اس گھر سے گھسیٹ کر لے جائے اور دنیا کو یہ یقین دلائے کہ ایک ہمدرد اور محبت کرنے والا شوہر اپنی پاگل اور حواس باختہ بیوی کو اس کی اپنی بہتری کے لیے علاج کا بھیج رہا ہے۔ زارا کے پاس اب سوچنے
یا رونے دھونے کے لیے ایک لمحہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اسے اس خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو مکمل طور پر تیار کرنا تھا، جو آج رات پوری شدت اور درندگی کے ساتھ اس پر ٹوٹنے والا تھا۔ اس نے ان تمام اہم اور فیصلہ کن مسئلوں کو انتہائی احتیاط اور پھرتی کے ساتھ اپنے پاس چھپایا اور اس خفیہ تجوری کو دوبارہ اسی حالت میں بند کر دیا تاکہ فہد کو اس بات کا رتی برابر بھی شک نہ گزرے کہ اس کا وہ شیطانی اور گھناؤنا راز فاش ہو چکا ہے، جس کے تحت اسے آج رات زارا کو پاگل خانے منتقل کرنا تھا۔ رات کی تاریکی نے جب اس وسیع و عریض اور پراسرار عمارت کو اپنے محب اور گہرے سائے میں مکمل طور پر لپیٹ لیا تو مرکزی دالان کی فضا میں ایک عجیب اور اعصاب شکن خاموشی طاری تھی، جسے صرف دیوار پر آویزاں قدادم گھڑی کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی۔ اور یہ وہی خونی رات تھی جس کا بے صبری سے انتظار اس گھر کے شاطر اور شفاق مالک کو تھا، تاکہ وہ اپنے 5 سالہ پرانے اور گھناؤنے منصوبے کو حتمی شکل دے کر ایک اور بے گناہ روح کو زندہ درگور کر سکے۔ مگر وہ اس تلخ اور ناقابل تردید حقیقت سے یکسر ناآشنا تھا کہ آج بساط الٹ چکی ہے اور اس کی بچھائی ہوئی بساط کا سب سے کمزور مہرہ اب ایک طاقتور اور بیدار شیرنی کا روپ دھار چکا ہے۔ زارا اس پرتعیش اور وسیع دالان کے عین وسط میں رکھی ایک انتہائی قیمتی اور مخملی نشست پر ایک چٹان کی مانند پرسکون اور مضبوطی سے براجمان تھی، اور اس کے سامنے موجود شیشے کے شفاف میز پر وہ تمام زہریلی گولیاں، دودھ کا پیالہ اور جائیداد کی منتقلی کے وہ تمام جعلی اور ہوش ربا دستاویزات نہایت سلیقے سے رکھے ہوئے تھے جو اس نے فہد کی خفیہ تجوری سے برآمد کیے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب کسی قسم کا کوئی خوف، بے یقینی یا کمزوری باقی نہیں رہی تھی، بلکہ ان میں ایک بھڑکتے ہوئے انتقام اور سچائی کی وہ تیز چمک موجود تھی جو کسی بھی جھوٹے اور مکار انسان کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے کافی تھی۔ وقت کے سرکتے قدموں کے ساتھ ہی اچانک مرکزی دروازے کے بھاری پٹوں کے کھلنے کی مخصوص اور کرخت آواز گونجی اور فہد اپنے مخصوص متکبرانہ اور فاتحانہ قدموں کے ساتھ دالان میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی کھوکھلی اور مکارانہ مسکراہٹ سجی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں اپنی حتمی کامیابی کی وہ درندہ صفت چمک اجاں تھی جو کسی شکاری کی آنکھوں میں اپنے شکار کو جال میں تڑپتا دیکھ کر ابھرتی ہے۔ اسے مکمل یقین تھا کہ آج زارا ان زہریلی ادویات کے مسلسل استعمال کے باعث اپنے حواس مکمل طور پر کھو چکی ہوگی اور ایک بے جان کھٹ پتلی کی مانند اس کے ہر حکم کی تعمیل کرے گی۔ فہد نے اپنی آواز میں انتہائی غلیظ اور جھوٹی ہمدردی کا رس گھولتے ہوئے زارا کو پکارا اور اسے نرمی سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری جان، آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں تمہارے لیے ایک بہت اچھے اور قابل معالج کا انتظام کر کے آیا ہوں جو تمہاری اس گرتی ہوئی دماغی حالت کا بہترین علاج کرے گا۔ بس تم جلدی سے اپنی یہ دوائیاں کھا لو تاکہ ہم آج رات ہی اس شفاخانے کی طرف روانہ ہو سکیں جہاں تمہیں مکمل سکون اور راحت ملے گی۔ فہد کی اس روایتی اور زہریلی اداکاری کو دیکھ کر زارا کے لبوں پر ایک انتہائی سرد اور کاٹدار مسکراہٹ ابھری جس نے فہد کے قدموں کو ایک لمحے کے لیے وہیں جمنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ وہ مسکراہٹ کسی پاگل یا حواس باختہ عورت کی نہیں بلکہ ایک انتہائی باشعور اور اپنے حواس پر مکمل قابو رکھنے والی عورت کی تھی۔ زارا نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر انتہائی پاٹدار اور گرجدار آواز میں اس درندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تمہاری اس گھناؤنی اداکاری اور اس شیطانی کھیل کا وقت اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے، اور جس تاریک اور مدفن کوٹھڑی میں تم مجھے دھکیلنے کا خواب دیکھ رہے ہو، وہاں جانے کا اصل حقدار اب تم خود بن چکے ہو۔ زارا کی اس قدر غیر متوقع اور ہوش اڑانے والی گفتگو سن کر
فہد کا چہرہ جو چند لمحے قبل تک فاتحانہ مسکراہٹ سے دھمک رہا تھا، یک لخت موت کی سے زردی میں تبدیل ہو گیا اور اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ اس نے بکھلاہٹ کے عالم میں سامنے میز پر نظر دوڑائی تو وہاں موجود اپنے ان تمام خفیہ اور خونی دستاویزات کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اس کا وہ مکارانہ نقاب مکمل طور پر نوچا گیا۔ فہد کی رگوں میں دوڑنے والا خون غصے اور درندگی سے کھولنے لگا اور اس کا اصل شفاف چہرہ سامنے آ گیا۔ اس نے انتہائی وحشت اور غضب کے عالم میں چلاتے ہوئے زارا کی جانب چھلانگ لگائی تاکہ اسے تشدد کا نشانہ بنا کر ان کاغذات کو چھین سکے اور اپنی اس بکھرتی ہوئی بادشاہت کو بچا سکے، مگر اس سے قبل کہ اس کے ناپاک اور ظالم ہاتھ زارا کے وجود کو چھو پاتے، دالان کے مختلف تاریک گوشوں اور عقبی دروازوں سے قانون کے وہ تمام مسلح افراد اور اعلیٰ تفتیشی اہلکار بجلی کی سی تیزی سے نمودار ہوئے، جنہیں زارا نے دن کے وقت ہی وہ تمام ثبوت دکھا کر اور حقائق سے آگاہ کر کے گھر میں خفیہ طور پر تعینات کروا دیا تھا۔ اہلکاروں نے ایک لمحے میں فہد کو چاروں طرف سے اپنے مضبوط حصار میں جکڑ لیا اور اس کے ہاتھوں کو سختی سے مروڑ کر اس کے گرد آہنی ہتھکڑیاں کس دی۔ فہد نے ایک بپھرے ہوئے درندے کی طرح ان گرفتوں سے نکلنے کی بھرپور مزاحمت کی اور انتہائی پاگل پن میں چیخ چیخ کر اہلکاروں کو یہ باور کرانے کی ناکام کوشش کی کہ اس کی بیوی اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہے اور یہ سب اس کے پاگل پن کا نتیجہ ہے۔ مگر تفتیشی افسر نے انتہائی حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود کیمیائی تجربہ گاہ کی وہ حتمی اور مستند دستاویز اس کے منہ پر ماری، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ زارا کو کھلائی جانے والی وہ تمام پراسرار گولیاں کوئی دماغی شفا بخشنے والی دوا نہیں، بلکہ انسان کو رفتہ رفتہ پاگل اور مفلوج کرنے والا ایک انتہائی خطرناک اور جان لیوا زہر تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تمام جعلی ملکیتی کاغذات بھی موجود تھے جو فہد کے اس گھناؤنے اور مسلسل جرم کی زندہ اور ناقابل تردید گواہی دے رہے تھے۔ فہد کے پاس اب اپنے دفاع میں بولنے کے لیے کوئی جھوٹ اور کوئی عذر باقی نہیں بچا تھا۔ اس کی وہ گردن جو ہمیشہ تکبر اور رعونیت سے اکڑی رہتی تھی، آج اپنے بھیانک انجام اور عبرتناک حزمیت کے باعث جھک چکی تھی، اور اس کے وہ تمام غرور اور مکاری کے قلعے جو اس نے معصوم عورتوں کی زندگیاں برباد کر کے تعمیر کیے تھے، آج مٹی کے کھلونے کی طرح زمین بوس ہو چکے تھے۔ قانون کے رکھوالوں نے اس ظالم اور شاطر مجرم کو انتہائی بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اس پرتعیش گھر سے باہر نکالا اور اسے اس کے اصل اور بھیانک انجام کی طرف روانہ کر دیا۔ زارا نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک طویل اور گہرا آزادی کا سانس لیا اور اس کے سینے پر پچھلے کئی مہینوں سے رکھا ہوا خوف ختم ہوا، اور اس طرح اس درندے کا وہ 5 سالہ خونی اور شیطانی چکر آج اپنے ایک عبرتناک اور حتمی انجام کو پہنچ کر ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔